الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، حدیث شریف کا ایک مختصر سا حصہ آپ کے سامنے پڑھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی کہ جب آپ کے مرض الوفات کی ابتدا ہوئی تھی، اور آپ کا مرض الوفات بظاہر بہت ہی ہلکی سی ایک بیماری تھی جو سر کا درد تھا۔ آپ جنت البقیع تشریف لے کر گئے اور واپس تشریف لائے تو آپ کو سر میں درد ہوا، تو اس بیماری میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ فاطمہ تشریف لائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور میں نے دیکھا کہ دونوں باپ بیٹی سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ میری نگاہ پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے کان میں کچھ کہا جس سے وہ رو پڑی، اور پھر دوبارہ آپ نے ان کا کان اپنے لب مبارک کے نزدیک کیا اور کچھ کہا تو وہ ہنس پڑی۔ تو اما عائشہ پوچھتی ہیں کہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے بعد میں پوچھا کہ فاطمہ کیا کہا تمہارے ابا نے تم کو؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، جنہوں نے مجھے رازدانہ انداز میں بتایا کہ لیکن میں اس کو نہیں بتا سکتی آپ کو۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد میں نے ایک دن پھر فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ میں تمہیں اس حق کا واسطہ دیتی ہوں جو میرا تمہارے اوپر ہے، کہ تم مجھے وہ بات بتاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کان میں کہی تھی۔ تو فاطمہ نے کہا کہ جب میں آئی تو مجھ سے آپ نے فرمایا کہ فاطمہ رمضان سے پہلے جبرائیل ہر سال ایک دفعہ مجھ سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، یعنی پورا قرآن جبرائیل بھی سناتے تھے اور جبرائیل مجھے سناتے تھے، میں جبرائیل کو سناتا تھا۔ اس کو دور کہتے ہیں۔ اس سال جبرائیل نے یہ دور مجھ سے 2 دفعہ کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ میرا آخری سال ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ مجھے لگتا ہے کہ اس بیماری سے جو مرض الوفات کی ابتدا ہوئی ہے، شاید یہ بیماری میری آخری بیماری ہو۔ تو ظاہر بات ہے فاطمۃ الزہرا اس بات سے رنجیدہ ہوئیں، دل گرفتہ ہوئیں اور روئیں۔ پھر آپ نے دوبارہ ان کو خوش کرنے اور ایک بڑی حقیقت بتانے کے لیے فاطمہ کو کہا کہ پھر سر قریب کرو، تم ایک بات کہوں۔ انہوں نے سر قریب کیا کو تو کہا کہ فاطمہ تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟
اس بات پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہنس پڑیں اس خوشی کے خیال سے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عجیب ادوار دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ بعثت کے 5ویں سال پیدا ہوئی ہیں، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 40 سال کی عمر میں ہوئی ہے تو آپ بعثت کے 5ویں سال پیدا ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کوئی 45 برس ہوگی نبوت کے۔ اور ایک قول اس سے پہلے کا بھی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی 4 صاحبزادیوں اور تمام صاحبزادوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ سب سے بڑی حضرت زینب تھی، ان کے بعد حضرت رقیہ تھی، پھر حضرت ام کلثوم تھی، پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ یہ جو حضرت زینب اور رقیہ تھی، ان کے نکاح اسلام سے پہلے ہی ہو گئے تھے ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نبوت کے دعوے کے بعد ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے آپ کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی تھی رخصتی سے پہلے۔ اس کے بعد حضرت زینب کا نکاح ابو العاص کے ساتھ ہوا تھا، اور وہ اس وقت اسلام نہیں آیا تھا، مسلمان نہیں تھے، وہ بہت بعد میں جا کر مسلمان ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعریف فرمائی۔ اور یہ جو زینب کے بعد جو 2 بیٹیاں ہیں رقیہ اور ام کلثوم، یہ یکے بعد دیگرے خلیفہ راشد الثالث سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں۔ پہلے ایک کا نکاح ہوا، پھر دوسری کا نکاح، پہلے رقیہ کا نکاح ہوا، پھر ام کلثوم کا نکاح ہوا، اور ام کلثوم کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ تینوں صاحبزادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں، بیٹے بھی سارے اللہ کی حضور کی زندگی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آپ کی صرف ایک اولاد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ تھیں، وہ بھی چند مہینوں کے بعد فوت ہو گئیں، اور اسی آپ کی رخصتی کے غم کے اندر، کیونکہ باقی جتنا وقت ان کا گزرا وہ اسی غم میں گزرا۔ اور وہ جو بات میں نے کہی، اس کی دوسری روایت کی ایک بات رہ گئی، جس میں آپ نے کہا دوسرے اس کے اندر کہ آپ فاطمہ سے یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد یا میرے دنیا سے کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ فاطمہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی، یعنی میرے بعد سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا۔ اور ویسے ہی ہوا، چند مہینوں کے بعد ہوا، بعض حضرات کہتے ہیں 5 مہینے، بعض کہتے ہیں 6 مہینے، لیکن چونکہ ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا، تو حضرت فاطمہ الزہرا کا دنیا سے جو رخصتی ہوئی ہے وہ رمضان میں ہوئی ہے، 3 رمضان کو، تو یہ تقریباً 6 مہینے بنتے ہیں۔ تو ان دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری اور بیٹی نہیں، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دیتا۔ چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، جو سب سے چھوٹی ہیں، اور آپ کا نکاح 2 ہجری کو ہجرت کے دوسرے سال حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کے ساتھ ہوا ہے۔ اس نکاح کی بھی بڑی دلچسپ تاریخ ہے، اور محدثین نے، مورخین نے، سیرت نگاروں نے اس کی تفصیلات کو لکھا ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے پیغامات مختلف جگہوں سے آئے تھے، اور ہر پیغام کے جواب میں آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس معاملے میں اللہ جل شانہ کے حکم کا منتظر ہوں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا نکاح کس سے ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 صحابہ کا ذکر آتا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ تینوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ سے کہا یہ لوگ باہر نکلے تو ایک دفعہ تو حضرت علی اپنا اونٹ چرا رہے تھے کسی جنگل کے اندر،
انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ علی آپ حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے پیغام کیوں نہیں بھیجتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس ہے کیا، میرے پاس مہر میں دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، میرا اپنا گھر بھی نہیں ہے، میں تو حضور کے ساتھ رہتا ہوں، مسجد میں رہتا ہوں، اور دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، میرے پاس کل کائنات میری، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ کل چیزیں حضرت علی کی ملکیت کے اندر وہ 4 تھی، ایک گھوڑا تھا، ایک زرہ تھی، ایک چادر تھی پرانی، اور ایک بھیڑ کی کھال کا بستر تھا، یعنی بھیڑ کی کھال تھی جس کو سکھا کر بستر بنا دیا جاتا ہے، تو اس میں سے چادر اور وہ جو بھیڑ کی کھال تھی اس کی تو کوئی بظاہر قیمت نہیں تھی، پرانی چادر تھی، پرانی کھال تھی، اور غالباً کھال بچھاتے ہوں گے جب مسجد میں سوتے ہوں گے اور چادر اوپر سے لے لیتے ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، آپ بات کریں، اپنی بات، اپنا پیغام دیجئے۔ تو کہا کہ یہ تشریف لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھ گئے، لیکن فرط حیا کی وجہ سے کہہ نہ سکے جو کہنے کے لیے آئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی چپ بیٹھے ہو، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو آپ مزید خاموش ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کے لیے تو نہیں آئے؟ تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، تو آپ نے فرمایا کہ علی مہر میں دینے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ مہر کے لیے، مہر تو ایک شرعی حکم ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گھوڑا تو جہاد کے لیے رکھو اور زرہ کو فروخت کر کے اس سے تم کچھ بندوبست کر لو، وہ مہر ہو جائے گا۔ تو یہ اپنی زرہ لے کر باہر نکلے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب آپ نے پوچھا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے، تو آپ نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ وہ زرہ کہاں ہے جو میں نے تم کو دی تھی؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ وہ تو ہے۔ تو فرمایا کہ اسی کو فروخت کر کے اس سے اپنے مہر، اس سے مہر بھی وہ ہوگا اور اسی سے سامان بھی لیا جائے گا۔ تو یہ باہر نکلے زرہ لے کر، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ عثمان غنی کے مال کو، عثمان غنی کی دولت کو اللہ جل شانہ نے گویا چن لیا تھا مقبول کاموں کے لیے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ اس خیر کے کام کے لیے کون اٹھے گا، اس خیر کے کام میں خرچ کرنے کے لیے کون تیار ہے، بسا اوقات آپ نے جنت کے وعدوں کے ساتھ، بسا اوقات جنت کے اندر اپنی رفاقت کے وعدوں کے ساتھ آواز لگائی، کون ہے جو اس کام کو کرے گا اس عوض پر کہ جنت کے اندر میرا رفیق ہوگا؟ تو اگر کھڑا ہوتا تھا تو عثمان غنی کھڑے ہوتے تھے۔ تو عثمان غنی نے پوچھا حضرت علی سے کہاں کا قصد ہے؟ تو کہا کہ حضور نے میرا پیغام فاطمہ کے لیے منظور فرما لیا ہے اور یہ زرہ میں بازار میں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو عثمان نے فرمایا کہ مجھے بیچو، کتنے کی بیچو گے؟ تو انہوں نے 480 درہم، بعض روایات میں چاندی کی مقدار آتی، درہم چاندی کے ہی ہوا کرتے تھے، 480 درہم حضرت علی نے مطالبہ فرمایا۔ عثمان غنی نے 480 درہم نکال کر علی مرتضیٰ کو دیے، اور جب انہوں نے لے لیے تو ساتھ ہی زرہ بھی واپس پیش کی کہ یہ زرہ میری طرف سے تحفہ ہے تم کو۔ یہ مہر تھا علی مرتضیٰ کا، جو دولت تھی عثمان غنی کی۔ دراہم بھی تھے، بھی دیے، اور زرہ بھی واپس کی، یا گھر لے کر آئے پیسے۔ حضور نے پوچھا کہ پیسے بھی دیکھے اور زرہ بھی دیکھی، تو پوچھا یہ کیسا سودا کس سے کیا؟ کہا کہ رسول اللہ عثمان غنی نے 480 درہم کے اندر زرہ خریدی بھی صحیح، اور پھر وہی زرہ مجھے واپس کر دی اور کہا یہ میری طرف سے بطور تحفہ قبول کرو۔ حضور نے حضرت عثمان غنی کے مال اور جان میں برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے کہا کہ اب تم جا کر اس سے کچھ، گھر تو تھا ہی نہیں علی مرتضیٰ کا، مسجد میں رہتے تھے، آپ کے پاس رہتے تھے، کہا اس سے کچھ سامان خریدو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ گئے، اور جو اس وقت جو تھوڑا بہت گھر کے اندر ضرورت کا بالکل بنیادی سامان ہوتا ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ نے اس سے خریدا۔ جب آپ کی رخصتی کا وقت آیا تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کہاں رخصت کرا کے کہاں لے کر جائیں، گھر تو ہے نہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو آج حجرہ عائشہ ہے جس میں آپ آرام فرما ہیں، اور اس کے ساتھ اگلا حجرہ تو جو تھا وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اس سے پیچھے حضرت جویریہ کا، حضرت زینب کا، یہ جو صحابیات کے حجرے تھے، ایک ایک کمرے پر مشتمل جو گھر تھے، چھوٹے چھوٹے کمروں پر مشتمل، یہ زیادہ تر گھر ایک انصاری صحابی حضرت حارثہ ابن نعمان الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دیے ہوئے تھے، اور یہ ان کے گھر تھے یہاں پر۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نکاح فرماتے تھے تو حضرت حارثہ ابن نعمان اپنا ایک گھر پیش کرتے تھے جو آپ کے گھروں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا تھا۔ تو ایک گھر ان کا حارثہ کا اور بھی تھا جو آپ کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور وہ ابھی تک انہی کے پاس تھا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹیاں باپ سے زیادہ دور نہیں جانا چاہتی، تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر یہ جو حارثہ کا گھر ہے جو آپ کے گھر کے حضرت عائشہ کے حجرے کی دوسری طرف ہے، اگر یہ وہ دے دیں مجھے اور علی کو، تو آپ نے فرمایا کہ حارثہ اتنے گھر دے چکا ہے کہ اب مجھے حارثہ سے کہتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو یہ بات کسی نے جا کے حارثہ سے کہہ دی کہ آپ کے اس گھر کے پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے یہ کہا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ اب حارثہ سے کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ حارثہ دوڑتے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ کہا کہ یا رسول اللہ جو چیز میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور آپ اس کو قبول فرما لیں، خدا کی قسم وہ چیز ہزاروں گنا بہتر ہے اس سے جو میرے پاس رہ جائے۔ تو میرا یہ گھر آپ قبول فرما لیں اور فاطمہ الزہرا کا گھر بن جائے، علی مرتضیٰ کا گھر ہو، میرے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، حارثہ کو دعائیں دی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اٹھ کر علی مرتضیٰ کے گھر کے اندر تشریف لائیں۔ جہیز کیا دیا رسول اللہ نے، ساتھ کیا سامان کیا، پوری سیرت کی کتابوں کے اندر اس سامان کی تفصیل موجود ہے۔ ایک چارپائی بان کی، ایک چمڑے کا گدا جس کا اوپر چمڑے کا تھا، لیکن اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کے اندر روئی بھروائی جاتی، اس لیے اس کے اندر کھجور کے پتے ڈالے گئے تھے۔ کھجور کے درختوں سے جو پتے مفت ملتے ہیں چونکہ وہ اس میں تھے۔ اس میں ایک تکیہ تھا وہ بھی چمڑے کا، اس کے اندر بھی روئی نہیں تھی، اس میں بھی کھجور کے پتے تھے۔ 2 گھڑے تھے، ایک چکی تھی، ایک چھاگل تھی، پانی پینے کا پیالہ تھا۔ یہ کل کائنات تھی سیدۃ نساء اہل الجنہ، جس کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا گیا، یہ اس کا کل گھر تھا۔ اور کیسی علامہ اقبال نے اپنے فارسی اشعار میں حضرت فاطمہ کی شان بیان کی ہے، اور عجیب فارسی کے اپنا انداز پر اقبال کی شاعری، اس نے کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو تو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، اور بہت بڑی نسبت ہے، مسلمانوں کے سروں کی تاج ہے کہ عیسیٰ کی ماں ہے۔ کہا فاطمہ الزہرا کو دیکھو کہ نور نظر ہے رحمت للعالمین کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور کہا ہے کہ بانو علی مرتضیٰ شیر خدا، اور علی مرتضیٰ شیر خدا کی گھر والی اور اہلیہ ہیں، اور قافلہ سالار عشق سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہیں۔ کہ 3 نسبتیں، تینوں نسبتوں پر کہ علی کی بیوی ہونا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات حسنین کی ماں ہونا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر ہونا، اس پر علامہ اقبال نے پوری نظم کہی ہے کہ کیسی 3 نسبتیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں۔ تو اتنی اونچی نسبتوں والی فاطمہ اور رحمت للعالمین کی صاحبزادی اور علی مرتضیٰ کی اہلیہ، ان کا گھر اس طریقے کے ساتھ بنا ہے، اور یہ اس گھر کی کل کائنات تھی۔ جب اپنے گھر کے اندر رخصت ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں پھر تشریف لے کر گئے۔ آپ کو رخصت تو ایک صحابیہ کے ساتھ گھر بھیج دیا، وہ قریب ہی آج بھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے میں آرام فرمائے، جو روضہ شریف ہے، اس کے پیچھے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جہاں پر آج کل ایک چبوترا ہے جس کو لوگ غلط فہمی سے اصحاب صفہ کا چبوترا سمجھتے ہیں اس وقت مسجد نبوی کے اندر،
وہ اصحاب صفہ کا چبوترا تو نہیں ہے لیکن ایک ہی چبوترا ہے وہ مسجد نبوی کے اندر. اس چبوترے کے سامنے جو یہ سبز عمارت ہے جو جالی کے اندر ہے, یہ حضرت فاطمہ کا گھر ہے. یہ حضرت عائشہ کے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے پیچھے سے. تو آپ تشریف لے کر گئے ان کے گھر اور پانی منگوایا اور پانی کے اوپر کچھ دم فرمایا. وہ پانی کے چھینٹے حضرت علی کے سینے مبارک پر بھی ڈالے, حضرت فاطمہ پر بھی ڈالے اور گھر کے اندر, اور فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ تمہارے لیے میں نے بہترین بندے کا انتخاب کیا ہے, یعنی علی مرتضیٰ تمہارے شوہر ہیں, بہترین انسان کا تمہارے لیے انتخاب کیا ہے. یہ نکاح جو ہے, جیسا میں نے عرض کیا کہ اس نکاح کے وقت حضرت فاطمہ الزہرا کے پیدائش کے بارے میں نے عرض کیا شروع کے اندر کہ ایک قول جو ہے, میں نے شاید بعد کہہ دیا, بعثت کے 5 سال بعد نہیں بلکہ وہ قول ہے کہ بعثت سے 5 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی ہے. 35 سال آپ کی عمر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اگر اس قول کو درست سمجھ لیا جائے مورخین کے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے, یعنی 40 سال میں جو آپ کی نبوت ملی ہے, اس سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی ہیں, تو بوقت رخصتی آپ کی عمر تقریباً 18 سال کی بنتی کہ 18 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی ہے. اور پھر اس آئیں گھر کے اندر. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا کا زمانہ سارا کا سارا, حالانکہ یہ دیکھیں مدنی دور ہے, 2 ہجری کو تو آپ کی رخصتی ہوئی ہے, سارا مدنی زمانہ ہے, اور انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے 6 مہینے کے بعد ہوا ہے. تو یہ سارا مدنی دور ہے جس میں حضرت فاطمہ الزہرا کا دور گزرا ہے, لیکن بڑی عسرت اور بڑی تنگی کا زمانہ ہے. آپ نے ایک دفعہ ایک غزوے کے موقع کے اوپر لونڈی اور غلام آئے. دیکھیں آج ہمارے پاس کچھ چیزیں ان کے نام کے ساتھ منسوب ہیں یا نہیں ہیں. جس طرح ایک چیز جس کو مہر فاطمی کہتے ہیں, آج بھی لوگ کہتے ہیں مہر فاطمی کے اوپر نکاح, وہ وہی 480 درہم ہے جو حضرت علی نے جو زرہ جس قیمت کے اوپر بیچی ہے, اسی قیمت کو 480 دراہم کو آج کے پیسوں کے اندر کنورٹ کیا جاتا ہے, تو اس کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے. اسی طرح ایک تسبیح فاطمی ہے جو ہم لوگ نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں, 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لونڈی اور غلام آئے تھے کہیں سے, اور وہ مال غنیمت تھا, تقسیم ہو رہا تھا. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ کے اندر چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھ کے اندر گٹھوں کے نشان پڑ گئے تھے, آبلے پڑ گئے تھے ہاتھ کے اندر, اور اس مشکیزے میں پانی جہاں سے لے کر آتی تھی اس سے سینے کے اوپر اس مشکیزے کے پٹے کے نشان آپ کے سینے کے اوپر پڑ گئے تھے. اس مشقت کی وجہ سے کسی نے ان کو کہا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لونڈیاں اور غلام تقسیم فرما رہے ہیں, کوئی ایک لونڈی اپنے لیے بھی جا کر مانگ کر لے آؤ تو تمہاری چکی پیسے گی اور پانی بھر کر لائے گی. تو آپ گئیں اور کھڑی ہو گئیں, لیکن روایات میں آتا ہے کہ حیا کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکی, باپ سے کہہ نہیں سکیں کہ ایک مجھے بھی عطا ہو. آپ نے جب لونڈی غلام تقسیم کر دیے تو پوچھا شام کو ان سے کہ فاطمہ تم آئی تھی کچھ پوچھنے, کچھ مانگنے, کچھ کہنے کے لیے آئی تھی؟ تو کہا رسول اللہ میں آئی تو اس لیے تھی, میں کہہ نہیں سکی, اور اپنے ہاتھ باپ کے سامنے کیے جس پر چکی پیسنے کے نشانات تھے. کہا کہ اگر ایک لونڈی مجھے بھی اللہ یہ کوئی باپ جان سکتا ہے جب اس کی بیٹی اس کیفیت میں اس کے پاس آئے اور دینے کے لیے مال بھی ہو. فرمایا, ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ فاطمہ تجھے اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں. ایک روایت میں آتا ہے کہ فرمایا فاطمہ بدر کے یتیموں کا حق تجھ سے زیادہ ہے, جن کے باپ بدر میں شہید ہوئے ان کا حق میری نور نظر تجھ سے زیادہ ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ فاطمہ جب تم تھک جایا کرو تو رات کو 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو, انشاءاللہ تیری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. یہ تعلیمات تھیں, یہ اس دنیا سے
نبی کا حصہ تھا اور نبی کے گھر کا حصہ تھا. اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے آپ نے جو کچھ پسند فرمایا اس دنیا سے، جس دنیا کا اللہ جل شانہ نے جس کی تخلیق کے لیے جس کی تخلیق کی وجہ آپ کو بنا کر بھیجا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے گھر والوں کا حصہ یہ تھا. ایک دفعہ آپ غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو دو چیزیں اپنے گھر کے اندر دیکھی، فاطمہ کے گھر میں دیکھی. ایک دیکھا کہ آپ نے ایک پردہ لٹکایا ہوا ہے، ریشمی پردہ دروازے کے اوپر آپ ہی کے استقبال کے لیے، اور ایک آپ نے چاندی کا کنگن پہنایا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر. رسول اللہ گھر کے اندر تشریف لائے اور یہ دونوں چیزیں دیکھیں تو خاموشی سے پلٹ کر واپس تشریف لے گئے. فاطمہ الزہرا سمجھ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ریشمی پردہ پسند نہیں آیا اور شاید حسن کی کلائی کے اندر پڑا ہوا یہ کنگن پسند نہیں آیا. فوراً دونوں چیزیں اتاری اور رسول اللہ کی خدمت میں بھیجی گیا، رسول اللہ اللہ کے رستے میں صدقہ. تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میں نہیں چاہتا کہ ایسی چیزیں تیرے گھر کے اندر آئیں جو روز قیامت کسی آگ کا سبب بنے کسی بھی اعتبار سے. حالانکہ کیا ایک گھر کے اندر لٹکا ہوا پردہ اور سونے کا کنگن آج کی قیمت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو کیا چیزیں، دنیا سے دور رکھا اپنی اولاد کو اور آخرت کی چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا کہ آخرت ان کے سامنے ایسی رہے کہ جن لوگوں کی ان کی آغوش میں جن لوگوں نے پلنا تھا، جن کی تربیت ہونی تھی، ان کے لیے ایسی ہی ماں چاہیے تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھرانہ پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بننا تھا، تو اس کے لیے ایسے ہی اخلاق چاہیے تھے، ایسے ہی کردار چاہیے تھے. اللہ جل شانہ نے ان کو گویا جیسے چن لیا ہو کسی کے لیے. ایک چیز اور مورخین نے لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص آیا اور آپ سے کہا، اس نے فریاد کی کہ کہا یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ اپنے قبیلے کا نام لیا کہ میرے گھر کے اندر مجھ سے زیادہ میرے قبیلے کے اندر غریب کوئی نہیں ہے. تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے جو اس کو کچھ عطا کرے، جو اس کو کچھ دے. اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کہتے ہیں اس کا سر بھی ننگا تھا اور جسم پہ کپڑے بھی ناکافی تھے. تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے اپنی چادر اس کے اوپر اس کو دے دی. کہتے ہیں کہ ایک اور صحابی اٹھے، انہوں نے اس کے سر کے اوپر اپنا عمامہ رکھ دیا. آپ نے کہا اس کے سر کو کون ڈھانکے گا، تو ان کا سر ڈھانک دیا. پھر آپ نے پوچھا کہ اب اس کو کھلائے گا کون. تو سلمان فارسی نے کہا، ان کا اپنا بھی کوئی گھر نہیں تھا، سلمان فارسی کا مسجد میں رہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں صحابہ کے گھروں کے اوپر لے جاتا ہوں اس کو، جس کے گھر میں کچھ کھانا ہوا وہ اس کو کھلا دیں گے. تو کہتے ہیں مختلف گھروں سے ہوتے ہوئے اس دن قدرت اتفاق کی بات تھی، عسرت کا زمانہ تھا کہ جن گھروں سے وہ گھومے کسی گھر کے اندر بھی کچھ نہیں تھا. تو جب وہ آئے تو فاطمہ الزہرا کے دروازے پر پہنچے اور فاطمہ سے کہا کہ آپ کے ابا نے اس کو بھیجا ہے کہ اگر اس کو کچھ گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو اس کو کھلا دیں. تو فاطمہ نے فرمایا کہ آج تیسرا دن ہے ہمارے گھر میں بھی فاقہ ہے اور میں ابھی حسن اور حسین کو بھوکا سلایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جانے لگے تو آپ نے کہا کہ فاطمہ نے کہا کہ یہ میری چادر ہے، یہ لے جاؤ اور اس کو بیچ کر اس کے کھانے کا بندوبست کرو، ابا کا مہمان ہے. تو وہ لے کر گئے اور اس سے جو دانے ملے، بعض تاریخی روایات کے اندر آتا ہے کہ فاطمہ نے کسی یہودی کا پتہ بھی بتایا کہ اس کو جا کر دو، اس سے کہو کہ یا تو گروی رکھ کر کچھ دانے دے دے یا خرید کر کچھ دانے دے دے. تو اس نے کچھ دانے دیے تو وہ لے کر سلمان فارسی آئے کہ چونکہ آپ کے گھر میں بھی فاقہ ہے تو کچھ اپنے گھر میں رکھ لیں، کچھ اس کو دے دیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہم جب کوئی چیز اللہ کے لیے نکال دیں تو پھر اس میں سے اپنے گھر کا حصہ نہیں رکھا کرتے. اور یہ کہہ کر وہ سارا کا سارا اسی مسکین کے حوالے کیا. علماء نے لکھا ہے کہ 3 چیزیں فاطمہ کی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا خلاصہ ہیں. ایک وفا ہے کہ جو باپ نے کہا اور جو علی مرتضیٰ کے گھر کے اندر پایا، غیر معمولی طور کے اوپر اس کے ساتھ اللہ جل شانہ نے ان کو جوڑے رکھا ساری عمر. اور ایک حیا ہے فاطمہ الزہرا کی اور ایک عطا اور سخا ہے کہ جتنا انہوں نے دیا اور جیسا اپنے گھر کی چیزیں نکالی ایسی عطا و سخا بھی نہیں دیکھی گئی. حیا ایسی تھی کہ حضرت علی کو فرمایا تھا، 2 باتیں کہی تھیں. ایک یہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری تدفین کے اندر تاخیر نہ کرنا، اور دوسرا فرمایا تھا کہ مجھے رات کو، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ رات کو میرا جنازہ اٹھانا تاکہ میری بے پردگی نہ ہو. جس صحابیہ نے آپ کی سب سے زیادہ خدمت کی اور آپ کو غسل دیا ہے وہ حضرت اسماء بنت عمیس ہیں.
اور یہ بڑی بابرکت صحابیہ ہیں. ان کا پہلا نکاح جعفر طیار سے ہوا تھا. غزوہ موتا میں جعفر کی شہادت ہوئی تو یہ ابو بکر صدیق کے نکاح کے اندر آئیں, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ علی مرتضیٰ کے نکاح میں گئیں. ان اسما بنت عمیس کے نے آپ کو غسل دیا ہے. آپ اپنے مرض الوفات میں آپ نے کہا یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں خواتین کے جنازوں کے اوپر, خواتین کے جب جنازہ جاتا ہے اس پر ایک خاص قسم کا پردہ ڈالا جاتا ہے, اس کی ابتدا حضرت فاطمہ الزہرا کے جنازے سے ہوئی ہے. اس زمانے میں دونوں جنازے ایسے ہی کھلے ہوتے تھے. تو فاطمہ نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ مردوں اور عورتوں کا جب جنازہ جاتا ہے اگرچہ اس کے اوپر کفن ہوتا ہے لیکن اس کے جسم نظر آ رہا ہوتا ہے, کفن کے اندر کفن ہوتا ہے لیکن جسم کا پتہ چل رہا ہوتا ہے. کیا ایسی صورت ہو کہ جسم نظر نہ آئے جب جنازہ اٹھے؟ تو آپ کو کہا انہوں نے کہ ایک صورت میں نے حبش کے اندر دیکھی ہے. ان صحابیہ نے کہا ایک حبش ہے, میں نے صورت دیکھی حبشہ میں کہ وہاں پر ایک یوں ڈنڈیاں لگائی جاتی ہیں اوپر چاروں طرف اس جنازے کی چارپائی کے, اور اس کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے, اس کے بعد اندر نظر نہیں آتا. اور باقاعدہ فاطمہ الزہرا کو بنا کر بھی دکھایا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ باپر جنازہ ہے, میرا جنازہ اس طریقے سے اٹھایا جائے کہ میرے جنازے کے اوپر ایسے کپڑا ڈالا جائے, لکڑیاں اٹھا کر چارپائی پر اس پہ کپڑا ڈالا جائے, اس کے اوپر آپ کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا. مغرب اور عشاء کے درمیان آپ کا انتقال ہوا. صبح کا انتظار نہیں کیا گیا. رات کو ایک تو اس میں ان کی وہ جلدی والی وصیت بھی پوری ہو رہی تھی, پردے والی وصیت بھی پوری ہو رہی تھی, اور اس کے اوپر یہ پہلی دفعہ یہ کپڑا اس طریقے کے ساتھ اس کے اوپر ڈالا گیا. اور جب آپ کا جنازہ وہاں لے جایا گیا, پڑھایا کس نے؟ سیدنا عمر فاروق بھی تشریف لائے, ابو بکر صدیق بھی تشریف لائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے علی مرتضیٰ سے فرمایا کہ آپ اپنی اہلیہ کا جنازہ پڑھائیں. علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ اے خلیفۃ رسول اللہ, آپ کی موجودگی کے اندر آپ سے زیادہ حقدار اس جنازے کو پڑھانے والا کوئی نہیں. اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا, اور اس کے بعد ان کو دفن کیا گیا. اللہ جل شانہ ان چیزوں کو ہمارے گھروں کے اندر, ہماری خواتین کے اندر, ہماری زندگیوں کے اندر اللہ جل شانہ ان زندگیوں کو مشعل راہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے, ان کے اسوے کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.